بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اور وہ چھوٹی سی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ معزز مصلیان اکرام، پچھلے کچھ دنوں سے اس سورت کے سلسلے میں تفصیل چل رہی تھی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ اللہ رب العزت نے کافر اور مشرک کی صفت بیان کی کہ یہ وہ کافر اور مشرک ہوتا ہے جو جزا اور سزا کے دن کو دھتکارتا ہے۔ کہا اس کے آگے والی صفت بھی کہ یتیم کو دھتکارنا اور یتیم کو اس کا مال بھی نہ دینا، یہ صفت بھی کہا کہ یہ بھی مشرکوں کی صفت ہے، لہٰذا اہل ایمان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اور وہ پہلے تو خود بھی یتیم کو دھتکارتا ہے، اور وَلَا يَحُضُّ اور کسی کو ابھارتا نہیں عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ خود تو کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، کسی محتاج کی مدد نہیں کرتا، لیکن وہ دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب نہیں دیتا ہے کہ خود بھی نہیں کھلا رہا اور مسکینوں کی ضرورت کو خود بھی پورا نہیں کر رہا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی کافروں کی علامت ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی محتاج، ضرورت مند، مفلس اور مسکین آئے تو اول درجے میں تو اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس کی مدد کرے، اگر نہ ہو سکے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی اور کے ذریعے اس کی مدد کرنے کی ترتیب بنائے۔ تو اللہ فرمائے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کافروں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو دینے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ لہٰذا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہاں سے ایک بات لکھی ہے، اس آیت کی روشنی میں ایک بات کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے، مفلس اور مسکین آتا ہے، اور واقعتاً میں وہ مفلس اور مسکین ہے، واقعتاً میں اس کو ضرورت ہے، تو کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جس کے پاس وہ آیا ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر خود وہ پورا نہیں کر سکتا تو اب اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ یہ کسی اور ایمان والے کو ترغیب دے کر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر سامنے والا خاص طور پر مومن ہے، مانگنے والا بھی، مفلس بھی، ایمان والا ہے، اور اس کی حالت اتنی نازک ہو چکی ہے کہ اب اگر اس کو کھانے کے لیے نہ ملے تو اس کے زندہ رہنا بھی اس کا مشکل ہے، تو کہا اس وقت ایمان والے کی جان بچانا یہ واجب ہے۔ تو یہ جس کے پاس آیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر اب یہ واجب ہے کہ یہ اس کی مدد کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اب دوسرے مسلمان کو ترغیب دینا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس سے نچلے درجے کا کوئی آتا ہے کہ ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کی جان ہی کا مسئلہ آ گیا، بس تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ضرورت ہے، تو کہا اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، آپ نے کیا تو بہت اچھی بات، ثواب ملے گا، اور وقت کے اعتبار سے آپ نہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ضرورت لے کر آیا اور وہ اتنا محتاج نہیں ہے کہ اب اس کے بغیر اس کے زندہ رہنے کا ہی چانس نہیں ہے، مثلا کوئی شدید بیماری لاحق نہیں ہے یا بھوک سے اتنا لاچار نہیں ہے کہ اب اس کے زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے، تو اس وقت اب آپ کے اوپر دوسرے کو ترغیب دینا یہ بھی آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب اس وقت ہوگا جب سامنے والے کی جان پر بن آئے، چاہے وہ سخت بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس کے جان کا خطرہ ہے، تو اس کی مدد کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسرے کو اس پر ابھارنا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے
تو آپ کے لیے بھی یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے، حسن اخلاق میں داخل ہے، مدد کر لے تو ٹھیک، یا پھر دوسرے کو رہنمائی کرے تو اس وقت بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے صدقات و خیرات جو دیتے ہیں اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے صدقات اور خیرات مستحق تک پہنچائیں، ورنہ ایک اصول اسلامی اصول سے غفلت برتنے کی نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، ہم اپنا مال نکال کر بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ثواب کے بجائے عذاب بن جاتا ہے اسلام کے اصول کو سامنے نہ رکھنے کی۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو اسلامی شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کا مانگنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس شخص کا بھیک مانگنا جو صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اب اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے تو کہا کہ اس کا بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے، اور ہم اس کو خیرات یا صدقہ دے رہے ہیں تو گویا کہ گناہ کبیرہ کے کرنے میں اس کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہٹے کٹے کا بھیک مانگنا، بغیر کسی ضرورت کے بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہٹے کٹے کا اور بغیر ضرورت کے بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ہٹے کٹے اور صحت مند آدمی کا بھیک مانگنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب بتاؤ، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے پیشہ ہی بنا دیا بھیک مانگنے کا، صحت مند ہے، ضرورت کچھ نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور آپ ثواب کی نیت سے اس کو رقم دے رہے، تو بتاؤ آپ کو ثواب ملے گا یا ایک گناہ کرنے والے کی مدد کرنے کا عذاب ملے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی شراب پینے جا رہا ہے، آپ اس کی شراب کے لیے مدد کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے کہ میں نے اس کی مدد کی، مجھے ثواب ملے گا۔ ارے اللہ کے بندے، ہم نے مدد کس کام میں کی؟ اس لیے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ لوگ صدقات خیرات تو دیتے ہیں، مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ عبادت بھی عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کہ شریعت نے جب کہہ دیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس گناہ کبیرہ پر ہم نے مدد کی تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ میں شریک ہو گئے۔ اس لیے اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے ہم مال دینا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو صحیح اور مستحق تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ مال دینا یہ عبادت نہیں ہے۔ مال تو آپ کہیں بھی دیں گے، شراب کے اڈے میں دے کے آگے ثواب تھوڑی ملے گا۔ مال دینا عبادت نہیں ہے، مال صحیح جگہ پر ضرورت مند تک پہنچانا یہ عبادت ہے۔ محتاج کی محتاجی کو دور کرنا یا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر آپ اس مصرف میں مال خرچ کریں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر ایمان والے کو دیا ہے تو ایمان والے کی ضرورت کو پورا کرنے کا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کافر مشرک ہے لیکن ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ ہماری جو دوسری رقم ہے اس کے ذریعے انسانیت کے تعلق کے بنیاد پر ہم اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ نفلی صدقات کے سلسلے میں ایمان والے کو دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ نفلی صدقات ضرورت مند کو دینا چاہیے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایمان والا ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا بھی اور دوسرا ایمان والے کی مدد کرنے کا۔ اور اگر کافر ہے تو انسانیت کے تعلق سے ہم اسے بھی اپنی نفلی صدقات دے سکتے ہیں، لیکن شرط دونوں جگہ یہی دیکھی جائے گی کہ اس میں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ سامنے والا ضرورت مند ہے تو دونوں جگہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، ایمان والے کو دینے کی شکل میں زیادہ ثواب اور غیر ایمان والے کو دینے کی شکل میں ثواب تو ملے گا ہی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مال کو، اپنی دولت کو صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے نکالا اور غیر مستحق کو دیا
ایسے شخص کو دیا جس کے پاس مانگنے کا حق نہیں ہے۔ شریعت نے مانگنے کا حق بھی متعین کیا ہے کہ کون شخص مانگ سکتا ہے، کون کس کے پاس کتنی ملکیت ہے، کتنے روپیے ہے، اس کے بعد وہ مانگ سکتا ہے اور کون نہیں مانگ سکتا۔ اس کی بھی جو ہے تو شریعت نے تعین اس کا بھی کر دیا ہے۔ تو فرمایا جو مستحق ہے آپ دیں گے اسے ثواب ملے گا، اور جو مستحق نہیں ہے، غیر مستحق ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو دے رہے تو آپ بھی گناہ میں شریک ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کا خاندانی پیشہ ہی وہ بنا دیتے ہیں مانگنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر تحقیق کیا جائے تو ان کے پاس اتنا مال و دولت نکلتا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا لینے والوں کے پاس ہے، چونکہ دن بھر کا پیشہ ہی ہے ان کا۔ تو اب بتاؤ ایسے لوگوں کو دینا شریعت کی نگاہ میں ثواب نہیں ہے، بلکہ ایسی لوگوں کو دینا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری بات یہ تحقیق کے ساتھ ہم خرچ کریں۔ قرآن مجید میں غالباً سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اپنا مال ان لوگوں کو دینا چاہیے جو واقعتاً میں ضرورت مند ہے، جو مفلس ہے، محتاج ہے، اور خاص بات کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے ان حالات کو کسی کے سامنے رکھتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں کون ہے معاشرے میں ایسے لوگ کہ جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن وہ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہ غیرت کی وجہ سے لا یسألون الناس الحافہ کا لفظ ہے کہ وہ اپنی غیرت کی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اپنے نفلی صدقات کو صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہم دیتے ہیں پیشہ ور فقیروں کو، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دن بھر کی آمدنی بغیر محنت کے آ رہی ہے، روزانہ کا وقت متعین ہے، محلے متعین ہے، جا کر مانگ لیا، پیسے آ گئے، اب بعد میں جا کر شراب پینے لگے۔ بعد میں جا کر وہ لوگوں کے فقیروں کے بارے میں خود یہ بات آئی ہے کہ بہت سارے فقیر ایسے ہوتے ہیں دن بھر مانگتے ہیں اور بعد میں رات میں جا کر سود پر پیسہ دیتے ہیں دوسروں کو۔ گناہ کبیرہ کا کام کر رہے وہ کہ دن بھر مانگا اور شام میں جا کر جو پیسہ جمع ہوا کسی کو سود پر اور بیاج پر دے دیا، یا دن بھر مانگا اور شام میں جا کر جو ہے تو اس کے ذریعے شراب کا نشہ کر لیا۔ اور ہمیں اکثر پتہ ہوتا ہے کہ فقیروں کی یہ حالت ہے۔ تو اب بتاؤ ہم نے بھی پیسے دے کر ان کی ہمت کو بڑھایا، ہم نے صدقہ دے کر ہم سمجھے کہ ثواب کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ہمت اور جرأت کو بڑھایا اور ان کی ان گناہوں کے کاموں میں مدد کی۔ اب بتاؤ ہمیں ثواب ملے گا کیا؟ آپ ہی سوچو ثواب ملے گا جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کام میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھے، نمبر 1 مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، لیکن دوسرا اصول مستحق تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے مال کو خرچ کرنے سے پہلے اس بات کی طرف ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ ہمارا مال قبول بھی ہوگا، صحیح راستے میں دینے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی ملے گا، ورنہ چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے مال تو نکل جاتا لیکن ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے یہاں فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ مسکین کا لفظ ہے، ایسا نہیں کہا کہ ہر مانگنے والے کو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ السَّائِلِ کہ اور وہ لوگ مانگنے والے کو ہر مانگنے والے کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ نہیں کہا۔ ہر مانگنے والے کو وہ دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے، بلکہ مسکین کا لفظ کہا۔ اور اگر آپ شریعت کی اصطلاح میں مسکین کی تعریف دیکھو گے تو پتہ چلے گا مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی زندگی کی معمولی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ نہ ہو۔ زندگی کی معمولی ضروریات مثلا 2 وقت کا کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے معمولی اسباب ہیں۔ جس شخص کے پاس یہ نہ ہو کہا وہ مسکین ہے، اور یہاں ترغیب دی جا رہی ہے مسکین کے سلسلے میں۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ہم مال خرچ کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپے ہو، اس کو صحیح جگہ دینے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ معلوم کریں معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں واقعتاً میں کون ہے مفلس،
کہ جو دن بھر کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن وہ مہنگائی کے ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے، تو جا کر اس کے پاس اپنی رقم جمع کر کے بطور ہدیہ اس کو پیش کرے، آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، ایک ایمان والے کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ہے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن مہنگائی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے، تو کہا ان کو دینا یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اور وہ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں کون ہے ایسے لوگ، اس کو دیں گے آپ تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور کہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ 3 صفات تو وہ تھی، ارأیت الذی یکذب بالدین اور فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین تک 3 صفات تھی۔ نمبر 1 کہ وہ شخص جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، اور نمبر 2 وہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، اس کا حق مارتا ہے اور اس کو جو ہے تو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ تیسرا وہ جو مسکین کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ کہا کہ یہ 3 صفات مشرکوں کی اللہ نے بیان کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اور دور نبوت میں کافر اور مشرک کی یہ 3 صفات ہوا کرتی۔ تو اب سوچو ہمیں کتنا ان صفات سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا اس کے آگے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تقریباً 4 صفات بیان کی گئی۔ کہا کہ یہ چاروں صفتیں منافقین کی ہیں۔ اب آگے آنے والی 4 صفات ان میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ جس طرح اوپر کی 3 صفات مشرکوں کی تھی اور ایمان والوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اب آنے والی 4 صفات یہ منافقوں کی ہے، لہذا ایمان والوں کو ان چاروں صفات سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت ہے فویل للمصلین۔ اللہ فرما رہے بڑی خرابی ہے، فویل بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، یعنی کہ نماز پڑھنے والے ہیں اور اللہ رب العزت قرآن میں ان کے لیے ہلاکت کی بددعا کر رہے ہیں، ان کے لیے نماز ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہے بڑی خرابی ہے چوری کرنے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے دھوکہ دینے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے زنا کرنے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے شراب پینے والوں کے لیے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں رک کر ایک بات پہلے سمجھ لیں جس کا تعلق پیچھے سے بھی ہے کہ دیکھو عبادت بھی گناہ بن سکتی ہے، عبادت بھی گناہ بن سکتی ہے، اس لیے اللہ نے کیا کہا فویل للمصلین۔ ارے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو، عبادت پر ہلاکت کا حکم نہیں لگتا، عبادت کے اوپر ہلاکت کا حکم نہیں لگتا، عبادت کے اوپر بددعا نہیں کی جاتی، تو اللہ ان نمازیوں کے لیے بددعائیہ جملہ ذکر کر رہے اور اشارہ دے رہے ہیں کہ عبادت بھی اگر صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کی جائے تو وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو اس سے پیچھے کی جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا کہ صدقہ دینا، خیرات دینا، مال خرچ کرنا عبادت ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے نہ ہو تو وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ بھی گناہ اور وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے، پیچھے سے جو اس کا ربط ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، کن نمازیوں کے لیے؟ آگے ان کی صفات بیان فرمائی الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم وہ لوگ جو کہ عن صلاتهم اپنی نمازوں سے ساہون غفلت برتتے ہیں۔ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے؟
اس سلسلے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے، نمازوں سے غفلت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام نہ کرنا، نماز کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا، موقع ملا نماز پڑھ لی اور موقع نہ ملا نماز چھوڑ دی، یا ماحول ہے گھر میں سب آئے ہوئے ہیں اور گھر کے تمام افراد نماز کے لیے جا رہے، ہم بھی چلے گئے اور کوئی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی۔ گھر میں والد موجود ہے، والد کو دیکھ کر ان کے ساتھ نماز کے لیے چلے گئے، والد صاحب نہیں ہے، نماز سے جو ہے تو غفلت برت دی۔ یا جماعت میں گئے، موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، سب نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پابندی سے نماز پڑھی، واپس آئے اور ایک بھی نماز نہیں۔ یعنی کہ جب موقع ملتا ہے ماحول کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر نماز پڑھ لی، اور جب کبھی موقع ملا اس کو چھوڑنے کا، چھوڑ دیا۔ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی فنکشن آیا اور دنیاوی کوئی بڑا پروگرام آیا، ساری نمازیں غائب۔ تو کہا نماز سے غفلت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ موقع ملا نماز پڑھ لی، موقع نہ ملا نماز چھوڑ دی، یہ ایک نماز سے غفلت کا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، تو کہا وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ ان کے لیے بھی کہا کہ بڑی خرابی ہو نمازیوں کے لیے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ جماعت ایک بہت اہم چیز ہے، سنت مؤکدہ اسے کہا گیا، حدیثوں میں اس کی بہت ساری وضاحتیں آئی ہے، بلکہ ایک امام کے نزدیک، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو جماعت کے بغیر کسی آدمی کی نماز ادا ہوتی ہی نہیں، اور وہ حدیث بھی دلیل کے طور پر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل یا کسی اور امام نے جماعت کی نماز کو فرض قرار دیا اور کہا کہ کوئی اگر مسجد کے قریب ہے، آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد میں پہنچ سکتا ہے، تو وہ دکان میں یا مکان میں نماز پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سلسلے میں تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی بہت تاکید ہے جماعت کی نماز کی، کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم نے کبھی جماعت سے ادا کی، کبھی گھر پہ بغیر عذر کے، ایک شرط ہے گھر پہ بغیر عذر کے، دکان پر بغیر عذر کے، کسی اور جگہ بغیر عذر کے نماز ادا کی، تو کہا کہ ہم اس وعید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ علماء کی ایک تفسیر کے مطابق کہ یہاں پر ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا گیا جو جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس تفسیر کے مطابق اگر بغیر عذر کے ہم جماعت کی نماز ترک کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اس وعید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر عذر ہے، واقعتاً میں عذر ہے، شرعی عذر ہے، بیماری ہے، کوئی اور مجبوری ہے، سخت عذر لاحق ہے، تو اس وقت شریعت نے گنجائش دی ہے۔ تو کہا کہ جن نمازیوں پر ہلاکت کی گئی اس کی پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نماز کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، بغیر عذر کے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں اور جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کے ارکان میں غفلت برتتے ہیں، نماز کے ارکان کی ادائیگی کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی اور سارے خیالات دنیا کے، پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں، کن وادیوں سے میرا سفر ہو رہا ہے، اور بس سلام ہونے کے بعد احساس ہوا کہ الحمدللہ میری نماز مکمل ہو گئی۔ کہا یہ لوگ جو نماز سے غفلت برتنے والے ہیں، جن کے لیے ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہیں اللہ اکبر تو پتہ تھا کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اور سلام پھیرتے وقت پتہ چلا کہ ہم نے سلام پھیر دیا، بیچ میں پتہ ہی نہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی، کہاں سے کیا پڑھا گیا، اور جو ہے تو ہم نے کیا کیا پڑھا، کچھ احساس نہیں۔ تو کہا یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو 3 لوگوں کے لیے، اور بھی مفسرین نے تفسیریں کی ہے، لیکن بنیادی طور پر 3 لوگوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا، 3 طرح کے نمازیوں کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ نماز میں یہ آیت
سمجھ کر پڑھیں گے فویل للمصلین تو چونک جائیں گے کہ اللہ تو نماز والوں کے لیے بھی ہلاکت کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جب نماز میں ہم اس آیت کو، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو بتاؤ اس نماز میں ہم غفلت برت سکتے ہیں؟ احساس ہوگا فوراً کہ نہیں، اللہ تو ہلاکت کہہ رہے ہیں اور میں تو یہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے آیا ہوں، اس لیے مجھے تو توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو کہا ان تین لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ اب ایک آگے مسئلہ سمجھتے چلے کہ اگر نماز میں کبھی سہو ہو جائے تو کہا نماز میں سہو کا ہونا وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ نماز میں سہو کا ہونا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی وضاحت کی کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو سجدے سہو کے ذریعے نماز کو پورا کر لینا چاہیے۔ گویا اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس بھی سجدے سہو کے ذریعے نماز میں ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب سجدے سہو کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ سجدے سہو ہو گیا تو بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو اللہ اور اس کے نبی کے پاس وہ نماز قبول ہی نہ ہوتی جس میں سجدے سہو ہوا، بلکہ فرمایا گیا کہ کچھ غفلت ہو گئی، کوئی واجب چھوٹ گیا، تم سجدے سہو کر لو اور سجدے سہو کے بعد وہ نماز اللہ رب العزت کے پاس قابل قبول ہوگی، کوئی کمی نہیں ہے اس کے نزدیک، اللہ کے پاس وہ پوری قبول ہوگی۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، جو ساری کائنات کے مقتدا ہے، امام الانبیاء ہے اور اللہ رب العزت کے بعد ساری کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ہے، لیکن آپ بخاری مسلم ترمذی اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ایک حدیث کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 کی بجائے 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ اب تمام صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھے، کیونکہ اس وقت نماز مکمل نازل نہیں ہوئی تھی نا، نماز کے اندر تبدیلیوں کا دور چل رہا تھا کہ پہلے بات کرتے تھے، بات کرنے سے منع کر دیا، پہلے سلام کرتے تھے، سلام کرنے سے منع کر دیا، اور ایک روایت تو یہ ہے کہ پہلے تمام نمازیں 2 رکعت ہی تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری کی ساری نمازیں 2 رکعت تھیں، بعد میں اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا۔ تو مدینے میں آنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر میں 2 یا 5 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اب پیچھے جو صحابہ تھے وہ سمجھنے لگے کہ چونکہ نماز تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہ نبی کو کچھ اور وحی نازل ہوئی ہو اور نماز جو ہے تو 2 رکعت ہو چکی ہوگی، یا نماز بڑھا کر 5 رکعت کر دی گئی ہوگی۔ تو صحابہ عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے سوال کرنے سے بھی خوف محسوس کرتے تھے۔ صحابہ نے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی حضرت ذوالیدین ان کا نام آتا ہے، حضرت ذوالیدین، وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، دیہاتی تھے، بھولے بھالے تھے۔ اب دیہاتی چونکہ بے جھجک ہوتے ہیں، تکلف ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، جو دل میں آیا پوچھ لیتے، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، نماز کے اندر اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ 4 کے بجائے اللہ نے 2 رکعت نماز کرنے کا حکم دیا، ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ سے سہو ہو گیا اور سہون آپ نے نماز کو کم پڑھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، صحابہ نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول، یہ صحابی جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بالکل صحیح ہے، آپ نے 2 رکعت ہی نماز پڑھی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نماز کو مکمل کیا اور اس کو دوبارہ سے ادا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی تکمیل کی اور پھر سجدے سہو کے ذریعے اس نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں سجدے سہو کا پیش آنا یہ معیوب بات نہیں ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان ہم اس سے بچیں،
چاہے وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو یا آپ تنہائی میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز میں سجدے سہو نہ ہو۔ لیکن اگر ہو جائے تو اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہوا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تعلق تو اللہ سے اتنا قوی تھا کہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں غفلت ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ امت کو میسج اور پیغام دینے کے لیے وہ غفلت کروائی گئی اللہ کی طرف سے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ بات تو آپ کے نبی سے بھی صادر ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، بلکہ سجدے سہو کے ذریعے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ گویا کہ سجدے سہو ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت ہے کہ اگر دیکھو کوئی غلطی ہوئی، اللہ کہتے کہ غلطی ہوئی تو ہم نماز ہی قبول نہیں کرتے، تو اب دوبارہ پوری نماز پڑھنا پڑتا۔ اللہ نے ایک نعمت دے دی، کہا کہ نہیں، تمہیں پوری نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ آخر میں سجدے سہو کر لو، اور سجدے سہو کے ذریعے آپ کی پوری نماز ادا ہو گئی۔ جب سجدے سہو ہمارے لیے نعمت ہے تو نماز میں سجدے سہو کا پیش آنا یہ قبیح اور برا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری طرف سے کوشش پوری کیا ہونی چاہیے کہ حتی الامکان ہم اس سے بچیں۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اللہ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور برائی کا تذکرہ کیا جو لوگ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور نماز سے غفلت برتنے کی 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ نمبر 1، ماحول کی وجہ سے نماز پڑھی، موقع نہ ملا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2، وہ شخص ہے جس نے جماعت کی نماز کا اہتمام نہ کیا، اللہ اس پر بھی ہلاکت کا حکم لگا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ شخص ہے جس نے جماعت کا تو اہتمام کیا لیکن نماز کے اندر سنن و نوافل کا، اس کے آداب اور مستحبات کا اور اس کے ارکان کا لحاظ نہیں کیا اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھی۔ فرمایا یہ 3 لوگ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے اور ان کی نمازوں کے اوپر ان کے لیے ہلاکت کا حکم لگایا گیا۔ اور جو سجدے سہو کا مسئلہ ہے اور جس نماز میں سجدے سہو پیش آئے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری اس نماز پر بھی اللہ کی وہ بد دعا اور وہ ہلاکت کا جملہ ہمارے